السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سن میرے دل کی آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ رمشا کہتی ہے عمار سے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ صدف کو کوئی اسائنمنٹ دے کے اور تمہیں جی ایم کی پوسٹ دے کے وہ تم لوگوں کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہے تو یہاں سے اپنی بیوی کو لے کر چلے کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس لیے نا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کسی ہوٹل میں تمہیں ایسی پوسٹ نہیں مل سکتی، جس میں جواب میں وہ غصے سے کہتا ہے کہ شٹ اپ، تو اس کے جواب میں رمشا بھی اس کو کہہ دیتی ہے شٹ اپ۔ اور صدف جو ہے وہ بہت دکھی ہے اور حیران بھی ہے کہ عمار جو ہے وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اور عمار دانیہ سے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں یہاں کیوں آ جاتا ہوں، تو وہ جواب میں کہتی ہے کہ اس لیے ہے کہ آخر کار تمہیں یہیں آنا ہے۔ اور دانیہ کہتی ہے عمار سے کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کی بے وفائی سے ڈرتی ہے، بس اس کے بعد وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتی۔ سن میرے دل کی اس قسط میں ہم نے دیکھا کہ عمار جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جب دانیہ کا فون آ جاتا ہے تو وہ ایک ہیپناٹائز کیے ہوئے آدمی کی طرح جیسے جیسے وہ کہتی جاتی ہے وہ ویسا ہی کرتا رہتا ہے، اور وہ اس کو بلاتی ہے، جہاں جب بلاتی ہے یہ فوراً چل پڑتا ہے اس کے پاس، حالانکہ سمجھتا بھی ہے کہ یہ چیز غلط ہے، اور وہ اپنی بیوی کو بتاتے ہوئے بھی کتراتا ہے اس بات پہ کہ اسے بتاؤں گا تو اس کو برا لگے گا، لیکن پھر بھی وہ ان چیزوں سے باز نہیں آتا۔ اب جب صدف اس کو بتاتی ہے کہ میں آج اپنی امی کی طرف جا رہی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی چلوں گا، تو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آفس سے فارغ ہو کے آ جانا۔ لیکن اس کے صدف کے جانے کے بعد اس کو دانیہ کا فون آ جاتا ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ تم میرے پاس لنچ کے لیے آ جاؤ، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے آج ادھر صدف کی امی کی طرف جانا ہے، تو دانیہ کہتی ہے تو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میرے پاس آ جاؤ، پھر وہاں چلے جانا، آدھا کھانا یہاں کھا لینا آدھا وہاں کھا لینا۔ اور یہ پھر اس کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ اس کو پھر باتوں میں لگا لیتی ہے، اور پھر جب یہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے اس کو روک لیتی ہے، اور پھر اس کو وہ کہتا ہے کہ وہ بھوکی ہوگی، اس نے میرے بغیر کھانا نہیں کھایا ہوگا، تو وہ بڑی چالاکی سے اس کو کہتی ہے کہ تم فون کر کے پوچھ لو، لیکن میری ایک شرط ہے کہ اگر اس نے کھانا کھا لیا ہوا تو پھر تم جب میں تمہیں کہوں گی تو تم یہاں سے اٹھو گے۔ بہت انتظار کرتی رہتی ہے صدف، اور وہ جب نہیں آتا تو اس کا بھائی زبردستی اس کو اس کے لیے کھانا لے کر آ جاتا ہے، اور وہ جیسے ہی پلیٹ پکڑتی ہے تو عمار کا فون آ جاتا ہے، اور وہ بھائی سے کہتی ہے کہ فون اٹینڈ کر لو، تو عمار اس سے پوچھتا ہے کہ کہاں ہے صدف، کہاں ہے، تو کہتا ہے کہ وہ کھانا کھا رہی ہے، اور اس کی بات سن کے وہ بہت کھلکھلاتی ہے دانیہ اور خوش ہو جاتی ہے، اور اس کو کہتی ہے کہ اب تم میری مرضی سے ہی واپس جاؤ گے، اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ وہ اس کے پاس بیٹھ کر نشا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اور پھر لڑکھڑاتا ہوا رات میں دیر سے جب واپس گھر آتا ہے، اور صدف بھی اس کے پیچھے ہی واپس آ جاتی ہے، اور راستے میں اسے رمشا کا فون آتا ہے، اسے پوچھتی ہے تو وہ کہتی ہے میں گھر واپس جا رہی ہوں، اور وہ کہتی ہے اور وہ آیا تھا، تو کہتی ہے کہ نہیں، اور پھر خود ہی کہتی ہے رمشا کہ وہ کیسے آئے گا، وہ تو رات 11 بجے تک تو وہیں تھا اس کے پاس، اور پھر جب وہ گھر واپس آتا ہے اور بہت ہی عجیب حرکتیں کرتا ہے، شوز اتار کے کہیں پھینک دیتا ہے، موزے کہیں پھینکتا ہے، اور پھر اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم آ گئی، میں بھی ابھی آیا ہوں، اور پھر اس کو اپنے پاس بلاتا ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم آج پھر گئے تھے وہاں دانیہ کے پاس، تو اس کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ نہیں میں تو دوستوں کے ساتھ تھا، اور پھر وہ کہتی ہے کہ تم شراب کیوں پی کر آئے ہو، تو بہانہ کر دیتا ہے کہ شراب تو مجھے پینی پڑی، اس لیے کہ جب دوستوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ تم میرے بغیر کھانا نہیں کھاؤ گی، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے کھانا کھا لیا میرے بغیر تو مجھے شراب پینی پڑے گی، تو دیکھ لو تمہاری وجہ سے مجھے پینی پڑی، اور اس کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اٹھ کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب یہ بہت ہی عجیب ایٹیٹیوڈ سا دکھایا جا رہا ہے عمار کا، کہ وہ پسند کرتا تھا صدف کو، اور بہت ہی مشکل سے اس نے صدف کو حاصل کیا، اور اس وقت اس نے ٹھکرا دیا دانیہ کو، اور دانیہ وہاں سے پاکستان سے باہر چلی گئی، لیکن اب جب وہ واپس آئی ہے اور صدف سے اس کی شادی ہو چکی ہے تو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیوں بغیر سوچے سمجھے اس کی ہر بات مان لیتا ہے اور کیوں اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، جبکہ وہ بار بار یہ بات اس کو کہتی بھی ہے
کہ اگر تمہیں اتنی محبت ہے اپنی بیوی سے تو کیوں سنتے ہو میری بات، کیوں آتے ہو میرے پاس؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے تمہارے اندر اور تم محسوس کرتے ہو اس کے لیے کوئی جذبہ۔ اور بلال عبداللہ بھی آ گیا ہے واپس، اور وہ رمشا سے کہتا ہے کہ مجھے سیکٹری نے بتایا ہے کہ جو ہم پروجیکٹ شروع کرنے والے ہیں اس میں زیادہ کمانڈ حاصل ہے اس شعبے میں صدف کو، تو ہم پھر عمار کو کیوں ہائر کر رہے ہیں، ہم صدف کو کیوں نہیں بلاتے اس سلسلے میں؟ تو وہ کہتی ہے کہ صدف نہیں مانے گی، تو وہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں مانے گی؟ ٹھیک، کیونکہ اس نے محبت کی شادی کر لی تھی، آپ کو ٹھکرا دیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ان سب چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، اور تم اسے بات کرو اور اسے یہ اسائنمنٹ اسے دے دو۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمار جو ہے وہ واقعی دانیہ کی طرف اتنا زیادہ اس کا رجحان ہو جائے گا کہ وہ بالکل بھول ہی جائے گا صدف کو، اور صدف جو ہے وہ کب تک برداشت کرے گی؟ ابھی تو وہ سب برداشت کر رہی ہے اور سہ رہی ہے سب کچھ، لیکن کیا وہ ایسا کر پائے گی اور کب تک برداشت کر پائے گی؟ تو اور جب بلال عبداللہ کو یہ سب چیزیں پتہ چلیں گی تو کیا وہ کوئی ایکشن لے گا؟ کیونکہ یقیناً وہ اس کو بہت سپورٹ کرتا ہے اور اس کا بہت دھیان بھی رکھتا ہے، خیال کرتا ہے، اور جب اس کو اندازہ ہوگا کہ وہ اس کو چیٹ کر رہا ہے تو یقیناً وہ کوئی سخت کارروائی کرے گا اس کے خلاف۔ دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ سن میرے دل۔